الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه أخيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آخرت کی طرف بلانے کے لیے مختلف صورتیں استعمال کرتا ہے، مختلف شکلیں استعمال کرتا ہے۔ انہی شکلوں اور صورتوں میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جیسی مقدس جماعت کو زمین پر بھیجا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی فرما برداری کریں اور بندوں کو جن مقصد کے لیے اس نے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی آخرت کی تیاری، بندے اس تیاری میں لگیں، اور جب بندہ دنیا سے رخصت ہو تو آخرت کا ایک تحفہ اور آخرت کا ایک انعام اپنے نام کروا کر دنیا سے جاوے۔ اسی مختلف شکلوں اور صورت میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کبھی کتاب بھیجتے ہیں، کبھی تحفے بھیجتے ہیں، کبھی صحائف بھیجتے ہیں۔ انہی کتاب میں اللہ رب العزت نے ایک کتاب قرآن مقدس بھیجی۔ قرآن مقدس میں بہت سارے مضامین ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے دعوے ہیں، اچھے اعمالوں پر جنت کی خوشخبریاں ہیں، غمگین حالات میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، خوف زدہ حالات میں ایمان والوں کے لیے تسلیاں ہیں، اور نافرمانی پر عذاب کی شکلیں اور وعیدیں بھی ہیں۔ انہی عذاب کی شکلوں اور وعیدوں میں سے بہت ساری آیات قرآن کریم میں ہیں، انہی میں سے ایک صورت میں آپ کے سامنے آج ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے ایک صورت ذکر فرمائی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ صورت سورہ زلزال مدنی صورت ہے، اور یہ ان آخری صورتوں میں شامل ہے جن کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور اپنے بندوں کو اس صورت کے ذریعے ایک نصیحت دی ہے کہ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے بعد تمہاری ایک لامحدود زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تمہیں تیاریاں کرنا ہے، اس زندگی کے لیے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا، کامران بنانا ہے۔ چنانچہ اگر ہم ایمان والے ہیں، قرآن پر ہمارا یقین ہے، تو ہم اس سورت کو یاد کریں، اس کو بار بار پڑھتے رہیں، اور اس سورت کی صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کو استحضار کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ بار بار اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، کیونکہ یہ سورت ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ اور سب سے بڑا اس سورت کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت جب بندہ پڑھتا ہے تو بندہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، آخرت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اعمال میں لگتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سورت میں جن حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ جب بندہ اس کو سنتا ہے یا سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس سورت کو یاد کریں گے، اس کو استحضار کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو معانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سورت کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عمر رسیدہ یعنی عمر والے شخص حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، عمر ہو چکی ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ پڑھنے کو سکھلا دیجیے تاکہ میں پڑھتا رہوں، میری زندگی گزرتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ
را کے شروع والی صورتیں پڑھا کریں. اس سے مراد وہ صورتیں ہیں جس کے شروع میں الف لام میم را آتا ہے. بوڑھے میاں نے عرض کیا اللہ کے نبی، عمر ہے، زبان موٹی ہے، بدن میں تندرستی نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی صورتیں یاد کر سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حمیم سے شروع ہونے والی صورتیں پڑھ لیا کریں. بوڑھے میاں نے پھر معذرت پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یسبح یا سبح سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں وہ پڑھ لیا کریں. بوڑھے میاں نے پھر وہی جواب دیا اللہ کے نبی، عمر ہے، عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپا ہے، زبان موٹی ہے. آپ مجھے کوئی ایسی صورت سکھلا دیجئے جو ساری صورتوں پر جامع ہو اور آخرت پر مجھے ابھارنے والی ہو، آخرت کی تیاری پر مجھے تیار کرنے والی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر یہ کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. آپ اس صورت کو پڑھ لیا کریں. جب بوڑھے میاں کو یہ صورت سکھا دی گئی اور اس صورت کو پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، وہ صحابہ تھے، وہ مجمع تھا، وہ قابل رشک مجمع تھا، عبادتوں میں ان کا دل لگا کرتا تھا. وہ بوڑھے میاں مچلنے لگے، روایتوں میں ہے کودنے لگے اور کہا والذی بعثک بالحق نبیا لا ازید علیہ ابدا. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں اس کو پڑھتا رہوں گا اور اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کروں گا. وہ چلنے لگے مجلس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا. لہذا یہ صورت اتنی خطرناک، جھنجھوڑنے والی ہے، ہماری طبیعتوں کو اور ہماری غفلتوں کو اجاگر کرنے والی ہے. اس صورت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. لہذا سب سے پہلی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا جب زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوچال آ جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو ہلا دی جائے گی، پہاڑ، آسمان، سمندر، دریا، چاند، سورج سب چٹیل میدان ہو جائیں گے اور میدان حشر قائم ہو جائے گا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب دوسری مرتبہ زمین پر سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر ساری نسل انسانیت اور ساری جتنے بھی حیوانات ختم ہو جائیں گے، لیکن دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین بوچھال آ جائے گا. یہ ایک دور ہے، زمین اپنی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی اور میدان حشر قائم ہو جائے گا. پھر آگے بیان فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوچال آئے گا تو زمین کی طاقت نہیں رہے گی، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. اس سے مراد یا تو وہ مردے ہیں جو زمین میں دفن کیے گئے، چاہے اس کو باقاعدہ دفن کر دیا گیا ہو یا کسی اور طریقے سے، لیکن سارے کے سارے مردے زمین ہی سے اٹھیں گے. عقائد ہیں مختلف قسم کے، مسلمانوں کی ایک مانیت ہے، ایک عقیدہ ہے، ہم اپنے مردوں کو قبر میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ ہماری مانیت ہے مٹی ہو جائیں گے. دوسرے مذہب کی قوم کے لوگوں کی ایک مانیت ہے کہ بھائی ہمارا دوسرا جنم ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ سمندر میں بہہ دیتے ہیں. پارسی لوگ اپنے مردوں کو کنووں پر ڈال دیتے ہیں، وہاں وہ پکشی آتا ہے اور کھا جاتا ہے. ہر ایک کی ایک مانیت ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اپنے دعوے میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ باقاعدہ زمین میں دفن کیے گئے ہوں جیسے مسلمان، یا پھر ان کو الگ طریقے سے اگر کسی نے کسی کی راکھ سمندر میں ڈالی ہے، وہ راکھ بالآخر زمین ہی میں پہنچے گی، یا کسی پرندے نے کسی انسان کو کھا لیا ہے، وہ پرندہ مر کر زمین ہی میں جائے گا. قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ سارے کے سارے نکل کر باہر آ جائیں گے. اور جب انسان اس منظر کو دیکھے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا،
وہ کیفیت دیکھے گا جو اس نے کبھی تصور نہیں کی۔ قرآن کریم نے وہ آگے کا مرحلہ، آگے کا اسٹیپ بیان کیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا؟ زمین کیسی ہو گئی؟ اس کے اوپر کے پہاڑ کیسے ہو گئے؟ یہ اتنا طاقتور آسمان کیسا ہو گیا؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ یہ زمین میں زلزلے کیسے ہیں؟ یہ بوچھال کیسے ہیں؟ اور ایسا کہتا کہتا انسان میدان حشر کی طرف چلے گا۔ دوسری بات جو زمین میں ہوگی، جو اس بیان کا مقصد ہے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے، اگر انسان نے زمین پر رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہوگی، زمین اس کو بھی بیان کرے گی، اور اگر اس زمین پر رہتے ہوئے انسان نے ایک برائی کی ہوگی، زمین اس کو بھی بیان کر دے گی۔ اور کیوں بیان کرے گی؟ زمین کی اپنی طاقت نہیں ہے، اس کی اپنی صلاحیت نہیں ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تمہارا رب کا حکم ہوگا اس کو کہ وہ خبریں بیان کر جو تیرے اندر ابھی تک ریکارڈ ہے۔ ہمارا تصور ہے گناہ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں، یہ ہمارا دماغ ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کا نظام ہے، اور ایسا ویسا نظام نہیں ہے، مستحکم نظام ہے۔ ہر بڑی اور چھوٹی چیز ریکارڈ کی جاتی ہے، اور زمین کو حکم دے دیا جائے گا تیرے اوپر کی جانے والی نیکیوں کو بھی بیان کر دے، تیرے اوپر برائیاں کی جانے والی برائیوں کو بھی بیان کر دے۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ ساری خبریں بیان کر دے گی۔ آپ بھول جائیے، آپ یہ سمجھیے کہ گناہوں پر پکڑ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ریکارڈ ہے، دنیا کی میموری فیل ہو سکتی ہے، دنیا کا کمپیوٹر فیل ہو سکتا ہے، دنیا کا سیونگ نظام جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ باقی رہے گا، اور خبریں بیان کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ خبریں بیان کر دی جائے گی، اور پھر قرآن کریم نے کہا انسان مختلف تولیوں میں آئیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، آئیں گے، نمازیوں کی تولیاں ہوگی، زکات دینے والوں کی تولیاں ہوگی۔ مفسرین نے دوسرا قول اس آیت میں یہ بیان کیا، یا تو ایک جہنمی گروپ ہوگا، ایک جنت کا گروپ ہوگا، سب میدان حشر میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ مجھے آپ کو سنانی ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ ہمارے دلوں کو بدلے، ہم غفلتوں سے نکلیں، جہالتوں سے نکلیں۔ جب یہ سارا نظام ہو جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی، اس کے بعد انسان اس ناگوار کیفیت کو دیکھ لے گا، میدان حشر کی طرف انسان چل پڑے گا، چلنے کے بعد تولیہ اور گروپ بن جائیں گے، پھر وہ اللہ منظر دکھائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جس نے بھی چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی، اور جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ دکھا دیا جائے گا، چاہے وہ گناہ سے ہو یا چاہے وہ نیکیوں سے ہو، دکھا دیا جائے، اسکرین رکھ دی جائے گی۔ آج ہمیں اسکرین پر دیکھنے کا بڑا شوق ہے نا، بچہ بھی اسکرین پر ہے، جوان بھی اسکرین پر ہے، بوڑھا بھی اسکرین پر ہے، اور وہاں بھی اسکرین لگا دی جائے گی۔ دیکھیے گا، آپ نے اپنی غفلتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں اس اسکرین کی وجہ سے غائل کر دی۔ اللہ یوں کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اگر میں نے اس روئے زمین پر چھوٹا گناہ، میں یہ دماغ سے سوچتا ہوں یہ چھوٹا ہے، وہ بھی بیان کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، دیکھ تیرے نام اعمال، اور اگر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ اس لیے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی، کیا؟ لا تحقرن بالمعروف شیئا، اپنی نیکیوں کو چاہے وہ چھوٹی ہو کمتر نہ سمجھا کرو، ہلکا نہ سمجھا کرو۔ اور مثال دی آقا نے اپنی امت کو
कितनी छोटी नेकी, अगर तू अपने भाई से खुश चेहरे के साथ मिलता है, यह भी नेकी है, इसको कमतर न समझ, यह कल तेरे नामाए अमाल में वजन ही बनेगी। और आका ने आगे बयान फरमाया, इय्याकुम वल मुहक़िरात, हां छोटे छोटे गुनाहों से बचा कीजिए। अल्लाह माफ करे, आज तो हमारा मिजाज क्या है, हम गुनाह एक तो आदमी गफलत से करता है, एक गुनाह आदमी बेइल्मी में करता है, और आज का मुसलमान, वाह क्या बात है, आज का मुसलमान गुनाह जुर्रत से करता है, बेखौफ होकर करता है। कैफियत है, अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए, जायजा लीजिए हालात का। अक्सर हमारे गुनाह ऐसे हैं, वो कौम नहीं है अब जो जहालत वाली थी। इतना तो हम जानते हैं नमाज फर्ज है, इतना तो जानते हैं रोजे फर्ज है, इतना तो जानते हैं गंदी तस्वीर हराम है। बताइएगा कौन सा मुसलमान बचता है, बचने की कोशिश करता है? आज का मुसलमान गुनाह कर रहा है, जुर्रत से कर रहा है, जुर्रत से कर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह जितना रहीम है, जितना रहमान है, कुरान को उठाकर पढ़िए, उसका ला मुताला कीजिए। कुरान ने कहार का लफ्ज भी बयान किया, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, और जब आती है इंसान को हिला देती है, नस्लों को हिला देती है, कौमों को हिला देती है। हम तसव्वुरात से दूर हो गए। ये सूरत पढ़ा करें, अपने अंदर तसव्वुर के साथ, इस्तेहजार के साथ पढ़ा करें। मरना है, मिट्टी होना है, मिट्टी होने के बाद कर रब्बुल आलमीन के दरबार में हमें हाजिरी देनी है। वहां नेकियों का भी हिसाब होगा, बुराइयों का भी हिसाब होगा। छोटी नेकी को नेकी न समझे, छोटी नेकियों को भी नेकी समझा करें, और छोटे गुनाहों को भी बड़े गुनाह समझा करें। आका ने बयान फरमाया, मिसाल दी, छोटे छोटे गुनाह आदमी करता है, छोटा है छोड़िए, वो है ना सुन्नत से छोड़ दीजिए, सुन्नत उम्मत ये कहती है सुन्नत से इमाम हो जाए, सुन्नत से। आका ने सहाबा को समझाया कि देखिए छोटी नेकी इंसान को, छोटा गुनाह इंसान को कैसे हलाक करता है। फिर मिसाल दी आका ने हदीस में कि एक काफिला है जो सफर कर रहा है, अंधेरा हो गया रात का अंधेरा होने की वजह से वो जंगल में ठहर गया, खाने का तकाजा हुआ। अब उनके पास कोई चीज नहीं है जिसको जलाया जाए। सारे के सारे काफिले वाले अलग अलग जगहों में फैल गए, बर्तन चूनने के लिए, लकड़ियां चूनने के लिए। कोई छोटी लकड़ी ला रहा है, कोई बड़ी लकड़ी ला रहा है, कोई उससे बड़ी लकड़ी ला रहा है, और सारों ने अपनी लकड़ियों को जमा किया। अब मुझे बताइएगा, सारी लकड़ियां जमा कर दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी तो वो आग नहीं सूखेगी, आग उन लकड़ियों को हलाक नहीं कर देगी। आका ने ऐसा बयान फरमाया कि ऐसा ही है कि जब उम्मत या फर्द या मुसलमान छोटी गुनाह को छोटा समझता है और करता रहता है, यही छोटा गुनाह उसको हलाक कर देता है, उसकी हलाकत का जरिया बन जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, गफलत से निकलना है, अपनी जात को गफलत, कहां तक हम गफलत में रहेंगे। करना है वो कर ले, आखिर मौत है, करना है वो कर ले, आखिर मौत है। मौत तुझे एक झटके में खत्म कर देगी, और मौत ऐसी चीज है जिसने हर नशा उतार दिया है, हर एक का नशा उतर गया मौत पर। हुकूमत वालों के हुकूमत के नशे उतर गए, पैसे वालों के पैसों के नशे उतर गए, डिग्रियों वालों के डिग्रियों के नशे उतर गए। नशा उतार देती है मौत। अल्लाह इसीलिए मौत का घूंट पिलाता है कि इंसान का नशा उतरता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये सूरत है जो हमें गुनाहों से रोक सकती है, हमें गफलतों से रोक सकती है, और आखिरत की तैयारी के लिए हमें मददगार बन सकती है। उलमाए किराम है आपके पास, बैठिए, इसके तर्जमे को सीखिए, और जब भी नफल नमाजें पढ़ें तो कभी कभी इस सूरत को पढ़कर सोच लिया करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक ऐलान ये है, एक आलिम दीन मदरसे के ताउन के लिए मेवात से आए हैं। अब ज़कात सदका लिल्लाह खैरात से उनका ताउन करें। हमारी मस्जिद में जिम्मेदारों की जमात आई है,
آپ اپنا وقت فارغ کر کے مسجد میں ان کو جماعت والوں کو ساتھ دیں، ملاقاتیں کرائیں. اور تیسری اہم اور ضروری بات یہ ہے، ہمارے گاؤں کے قریب میں اجتماع ہے، ہمارے ضلع کا اجتماع ہے، گویا وہ ہمارا ہی اجتماع ہے. آپ لوگ اپنا وقت نکال کر اللہ کے واسطے، آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، گاؤں والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. وقت کسی کے پاس نہیں ہے، بظاہر کسی کے پاس نہیں ہے، ہر ایک کے پاس وقت کے تقاضے ہیں، لیکن وقت نکال کر وہاں پہنچے، ضرورت ہے، کام باقی ہے. آپ جو بھی وقت لے سکتے ہیں اپنی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہاں پہنچ کر اجتماع کے کام میں تعاون کریں. اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، کل اپنی مستورات کو وہاں بھیجے. جو ہر سنیچر کو ہماری مجلس ہوتی ہے، آخری سنیچر کو، اس سنیچر کو پہلے کر دی گئی ہے، اس لیے آپ دھیان رکھیں. اعلان ہم نے بھیج دیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، گروپ کے ذریعے، لیکن آپ بھی اپنے گھروں میں یہ بتائیے کہ یہ مجلس انشاءاللہ کل ہی ہوگی. آخری سنیچر کو نہیں ہوگی، پہلے سنیچر کو ہوگی، یعنی کل ہوگی 2:30 سے 3 بجے تک. آپ اپنی مستورات کو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں.